نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اس وعدے کو جو تم نے پختہ وعدہ کیا جو اس نے وعدہ کیا تم سے اس کے ساتھ اذ قلتم سمعنا وأطعنا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ ابھارے تمہیں مخالفت کسی قوم کی علی اللہ تعدلوا اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو اعدلوا هو اقرب للتقوی عدل کرو وہ بہت قریب ہے پرہیزگاری کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں دوزخ والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سورہ مبارکہ کے شروع میں ارشاد فرمایا تھا ایمان والو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو
اور حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔ اس کے بعد حلال و حرام کی کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ گزشتہ سبق میں اصلاحی امر نماز اور نماز سے پہلے طہارت کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج کے سبق میں پھر شروع والی بات کو دہرایا جو سورہ مبارکہ کے شروع میں فرمایا تھا نا کہ وعدے پورے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، اسی بات کو دہرایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ شروع میں کہا اوفوا بالعقود، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اور وعدے پورے کب ہوں گے؟ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف غور کرو اور پھر یقیناً تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں یاد کرنا یہ اللہ کے شکر کی طرف انسان کو برانگیختہ اور کرتا ہے اور ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینی شروع کی تو وہاں بھی پہلا حکم یہی ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تب شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نعمتیں کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے کلمے بناؤ اور سمندروں کی سیائیاں بناؤ، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نفدت کلمات اللہ، اور پھر 7 سمندر اور شامل کر لو، یہ سیائیاں تو ختم ہو جائیں لیکن تیرے رب کے کلمات پھر بھی پورے نہ ہو سکیں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، یعنی تم شمار کرتے کرتے تو تھک جاؤ گے، رب کی نعمتیں پوری نہیں گن پاؤ گے، زندگیاں گزر جائیں گی، عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن لگے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے میں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا ہے اس وعدے کو بھی یاد رکھو جو پختہ وعدہ اللہ نے لیا۔ اللہ رب العزت نے پختہ وعدہ تو ایک عالم ارواح میں لیا، الست بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد دلایا الحمدللہ رب العالمین، بالکل قرآن کے شروع میں یاد دلایا کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر قرآن کریم میں کئی واقعات اس پر سنائے، کئی جگہ یہ مسئلہ بیان کیا، لیکن قرآن مجید کے اختتام پہ پھر اسی مسئلے کو دہرایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح نماز کی ہر حالت میں قیام میں رب العالمین کہلوایا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہلوایا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا، اور آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر وہ وعدہ یاد دلایا۔ اور قبر میں جانے کے بعد پھر پہلا سوال یہی ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ جو رب نے تم سے وعدہ لیا ہے، اس وعدے کو یاد کرو اور اس وعدے کے ساتھ وفا کرو، اللہ ہی کو رب مانو۔ جو اللہ کو رب مانے گا وہ حرام خوری کے قریب نہیں جائے گا، وہ دوسرے کا حق کھانے کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مجھے جھوٹ بولنے کے، دوسرا کا حق دبا کر، دوسرے کا چوری کر کے پیسے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ ضرور میرا انتظام فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے اس وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جب تم نے رب کے ساتھ وعدہ کر لیا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تم نے مان لیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی، اللہ رب العزت کا ڈر، یہ عقل مندی اور دانائی کی بنیاد ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا ڈر حکمت اور سمجھداری کی بنیاد ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقویٰ کیا ہے کہ موت سے پہلے بندہ مسلمان بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ وہ تو دلوں کی باتیں جاننے والا ہے، ظاہری اعمال سے کیوں بے خبر ہو سکتا ہے؟ جہاں مرضی عمل کرو، جتنا مرضی چھپ جاؤ، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، وہاں تو دلوں کی باتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 2 میں کہ ولا آمین البیت الحرام، کہ بیت الحرام کی زیارت کے لیے جو شخص آنے والے ہیں ان کو مت روکو۔ یہاں پر بھی گویا کہ اسی مسئلے کی دوبارہ تاکید ہے اور دہرایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا مخالف بھی ہے، تمہاری اس کے ساتھ نہیں بنتی، تمہارے اختلاف ہیں، لیکن اللہ کے گھر سے اس کو نہ روکو، اللہ کے گھر سے نہ روکو۔ تمہاری ضد اور تمہاری مخالفت اس حد تک نہ آگے چلی جائے کہ تم اللہ کے گھر سے کسی کو روکنا شروع کر دو۔ فرمایا ایسے نہ کرو، اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ایک تو اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو جاؤ، سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ کبھی کسی کے حق میں انسان اس لیے نرمی کر جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا سخت ہے، اور اس سے مرعوب ہو کر بندہ جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ کبھی بندہ کسی پر رحم کھا کر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر بندہ فقیر ہے یا بندہ غنی ہے، جیسا بھی ہے تم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر سیدھی سیدھی بات کرو، نہ غنی کا لحاظ کرو نہ فقیر کا لحاظ کرو۔ تم نے کس کا لحاظ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور سیدھی بات کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دینی، سیدھی گواہی کے لیے قائم رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں اکبر وہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتاؤ۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ کان متکئا فجلس، اللہ کے محبوب ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر آپ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، پھر آپ اٹھ کر سیدھے بیٹھے، اور ارشاد فرمانے لگے الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، خوب سن لو جھوٹی گواہی، خوب سن لو جھوٹی گواہی، خوب سن لو جھوٹی گواہی۔ اور اس کو آپ نے بار بار دہرایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو فرمایا ایک تو جھوٹی گواہی نہ دو، کسی کی مخالفت میں نہ دو، کسی کی ضد میں نہ دو، بات سچی کرو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنی ذاتی خلاف ہو، والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، بات جب بھی کرو تو سیدھی بات کرو۔ اللہ ہمیں سچی گواہی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس حد تک نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن ہی چھوڑ دو، ضد میں آ کر، کسی کی دشمنی میں آ کر ظالمانہ فیصلے کرنے لگو، یہ نہ کرو۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آیت نمبر 2 میں گزرا وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ، اللہ کے گھر میں آنے والوں کو اس وجہ سے روکو کہ وہ ہمارا مخالف ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی ہے، اسے آپ مسجد میں آنے سے روکیں، فرمایا ہرگز ایسے اجازت نہیں ہے۔ انصاف کرنا ہے اور فیصلہ انصاف کا کرنا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، یہودی اور ایک ایمان والا جو بظاہر ایمان والا تھا، اندر سے تو منافق تھا، اس کا جب جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر آئے تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ کس کے حق میں فرمایا؟ یہودی کے حق میں فرمایا، کیونکہ وہ دشمن تو تھا، مخالفت تو تھی، لیکن اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فیصلہ ہی عدل سے ہٹ کے بندہ کر دے، فیصلہ آپ نے اس کے حق میں فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو گیا منافق اس یہودی کو لے کر،
تو عمر نے پھر کہا صبر کرو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں، تو انہوں نے تلوار ماری۔ بارگاہ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں کیا، اگرچہ وہ مخالف تھا، اگرچہ وہ دشمن تھا۔ اس لیے فرمایا کسی قوم کی مخالفت اس حد تک تمہیں نہ ضد پر برانگیختہ کرے اور ابھارے کہ علی اللہ تعدلوا، کہ تم سے عدل ہی چھوٹ گئے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، بلکہ عدل کیا کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں جی، انصاف کی بات کرنا اور انصاف کا فیصلہ کرنا، یہ انسان کو تقوی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں کئی سالوں کی عبادتیں اور ریاضتیں نہیں پہنچاتی۔ انصاف کا بولنا، انصاف کا فیصلہ کرنا، کوئی جج ہے وہ عدل کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی گواہ ہے وہ سچی گواہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 7 خوش نصیب آدمی دن قیامت کے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں پہلے جس بندے کا نام لیا امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا امام، سب سے پہلے اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس نے دنیا میں عدل اور انصاف کیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اتنی نفلیں پڑھی اس کو، نہیں، جس نے عدل کیا۔ عدل جو ہے، انصاف جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بہت زیادہ انسان کو قریب کرتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جتنی مرضی جناب عبادتیں کرے، جتنی مرضی جناب ریاضتیں کرے، فیصلے ہی غلط کر رہا ہے، ظالمانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اس کا کہیں نہ کہیں اختیار ہے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اسی طرح جناب اپنے دوست احباب میں، جہاں کاروبار کرتا ہے، جن کے ساتھ مشترک ہے، وہاں پر تو ہر فیصلہ جو چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ انصاف سے ہٹ کے ہوگا تو تقوی سے بندہ دور ہوگا، اور اگر انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا تو جتنا انصاف کرے گا اتنا ہی تقوی کے قریب ہوگا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ آج تم ظلم کا فیصلہ کرو گے، کل تم نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، تمہارے متعلق بھی فیصلہ ہونا ہے، اس فیصلے کو سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے متعلق عذاب کا ہی فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے آگے اللہ کے فیصلے کا ذکر کیا ہے اگلی 2 آیتوں میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مغفرت کا مطلب کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کرے گا، اور اجر عظیم اپنی طرف سے اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ دوزخ والے ہوں گے۔ فرمایا کل یہ فیصلہ بھی ہونے والا ہے، کوئی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور کوئی جہنم کی طرف۔ اس لیے جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو، کہیں کل تمہارے حق میں جہنم کا ہی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ تم قائم رہنے والے اللہ کے لیے، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ ابھارے تمہیں مخالفت کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔